ویوز اور فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج ہم کچھ بین الاقوامی اہم خبروں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خبروں میں بھی کچھ اہم معاملات ہیں، اس پر آپ کی جو صورتحال ہے اس پر اپنا تجزیہ دینے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کے اندر بھی سیاسی سرگرمیاں، پس پردہ سازشیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ادھر تحریک لبیک جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑے طوفان کی شکل کے اندر پاکستان میں اسلام آباد کی طرف آ رہی ہے۔ اس کے کیا معاملات ہیں اور دنیا اسے کس طرح دیکھ رہی ہے، اس پر بھی ہم آج بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ روس اور یوکرائن کا معاملہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایز سچ جیسے ہم نے ویوز آف فیصل محمد میں آپ کو بتایا تھا اس بات کا کہ تیسری جنگ عظیم کے جو ڈرم ہم سن رہے ہیں اس کی آوازیں آہستہ آہستہ قریب ہوتی جا رہی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے کل جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ جرمنی کے اندر ایک بہت بڑی نیٹو کی مشقیں ہو رہی ہیں، جس کے اندر تقریباً 34 ممالک کے قریب اور ہیں اس میں شامل، اور دنیا کے کئی ایکسپرٹس اس کے اندر شامل ہیں۔ وہ در حقیقت جو ہے روس کو وہ طاقت دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کل جیسے ہی یہ جرمنی میں نیٹو کی جو مشقیں شروع ہوئیں اس کے فوراً ہی بعد جو ہے چین کی جو قیادت ہے اس کا بھی پارا ہائی ہوا ہے، اور چین کی قیادت نے کل ایک لفظ بہت عجیب کہا ہے۔ پہلی بار ان کو چینی قیادت کو اتنے ایگریشن کے اندر دیکھنے میں آیا ہے۔ انہوں نے کل ایک اہم میٹنگ کے اندر جو بیجنگ میں ہوئی اس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روس کو کس طریقے سے امریکہ اور نیٹو ممالک جو ہے وہ گھیر رہے ہیں، اور روس جو ہے اکیلا اس وقت ان تمام ممالک کا جو کہ جن کو انہوں نے استحصالی قوتیں قرار دیا ہے، جو استحصال کرنا چاہتی ہیں، جو دنیا کے اندر قابض قوتیں ہیں، وہ روس کا جو ہے گھیراؤ کر رہی ہیں، اور روس ایک طویل عرصے سے ان کا اکیلا ہی مقابلہ کر رہا ہے۔ چین کی قیادت جی پنگ کا کہنا تھا کہ ہم جو ہے اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں اور ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم روس کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلسل یہ الزام دیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہیں مطلب چین جو ہے وہ براہ راست روس کو اس جنگ کے اندر جو ہے مدد دے رہا ہے ہتھیاروں سے اور دوسرے معاملات میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ سرکاری سطح پر ایسا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن آج ہم کو جو ہے یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم روس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ اور یہ جو نیٹو ہے، جو جس طریقے سے یہاں یہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر اور جو کچھ یہ روس کے ساتھ کر رہے ہیں، اگر یہ اپنے اس طریقہ کار پہ اگر انہوں نے نظر ثانی نہیں کی تو ہم اس جنگ کے اندر براہ راست، یعنی کون سی جنگ میں، یوکرائن کی جنگ میں ہم کودیں گے اور ایک قیامت برپا کر دیں گے ہم امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں سن رہا ہوں تیسری جنگ عظیم کے نعرے۔ تو یہ نعروں کی آواز اب آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی ہے۔ اسی جانب جیسے ہی چین کی قیادت کا یہ بیان آیا، دوسری جانب فوراً ہی کم آل ینگ، جن کو آپ جانتے ہیں تاناشاہ جو ہیں شمالی کوریا کے، انہوں نے بھی ایک بہت زبردست طریقے سے، بھڑک تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ سیریس انہوں نے کہا تھا، میں نے جب اپنے طور پر سفارتی ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بالکل سیریس بات ہے، اور انہوں نے رشیا کو ایک روس کی جو سالگرہ ہوتی ہے اس حوالے سے ایک انہوں نے خط لکھا ہے بڑا لمبا، اور اس طویل خط میں کم آل ینگ نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ روس جو ہے ہمیں دعوت دے اور ہم روس کے ساتھ مل کر فوری طور پر اس زیلنسکی نام کی شخصیت کو یوکرائن سے ہتھکڑیاں لگا کر ماسکو لے کر آئیں، ہم صرف آپ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ دو باتیں جو ہے نا، شمالی کوریا کی جانب سے آنا اور چین کی قیادت کی طرف سے یہ بیان آنا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا جو ہے بہت بڑی جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ ایران جو ہے اس وقت روس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور ایران کے شہید ڈرون جو ہے وہ اس جنگ کے اندر بہت بڑی کامیابی دکھا رہے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے، جیسے میں نے کہا تھا، جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شاید جیسے ہم نے کہا تھا کہ ایران کو پہلے انگیج کر لیا جائے اسرائیل کے ذریعے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اگر ایران کو اسرائیل کے ذریعے انگیج کیا گیا تو دوسری طرف سے ہو سکتا ہے کہ یہ محاذ ادھر کھل جائیں۔ تو یہ تمام صورتحال جو ہے نا، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے نا حالات بہت زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں، اور تیسری جنگ عظیم کے قریب آہستہ آہستہ ہم پہنچتے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ خطرناک یہ بھی ہے کہ زیپوریشیا پاور پلانٹ کا میں نے آپ کو بتایا تھا، جو ڈیم کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا، یوکرین کہتا ہے رشیا نے کیا، رشیا کہتا ہے یوکرائن نے کیا۔ بین الاقوامی تحقیقاتی ادارے وہاں پر پہنچ چکے ہیں، وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے۔ لیکن اسی دوران کل ایک اور کام یہ ہوا کہ ایک اور چھوٹے ڈیم کو جو کہ یوکرائن کے اندر ہے اسے بھی دھماکے سے اڑا دیا گیا۔
تو اس کے اڑنے کے بعد جو ہے زیلنسکی نے اپنا وہی ایک جسے کہتے ہیں کہ وتیرہ اپنا اپنایا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بین الاقوامی اداروں کے پاس جائیں گے اور عالمی اداروں کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کو یہ بتائیں گے کہ روس ایک واحد ایسا دہشت گرد ملک ہے جو کہ ایسے انفراسٹرکچر جس سے کہ شدید طور پہ یا بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کا نقصان ہو سکتا ہے، ان کو وہ نقصان پہنچا رہا ہے، اور یہ بالکل اسی طرح کا کام کر رہا ہے جیسے کہ اسٹالن جو ہے مطلب روس کے، اور یہ وہی اسٹالن طرز کے ایک صورتحال کے اوپر یہ چل رہے ہیں، اور لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت اب عالمی برادری کو چاہیے کہ اس طرح ہمارا ساتھ دے جیسا کہ انہوں نے عراق کے دور کے اندر، آپ کو پتا ہے کہ جب عراق میں جب لڑائی ہوئی تھی تو عراق میں سارے لوگ گئے تھے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عالمی برادری کو اس طرح ساتھ لیا جائے اور روس کے خلاف ہم اس طرح جائیں جیسا کہ وہ عراق پر گئے تھے۔ تو اب زیلنسکی کا یہ بیان اور شی جن پنگ کا بیان اور ساتھ میں کم آل ینگ کے ان بیانات کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ساری آنے والی پکچر جو ہے آپ کو بڑی واضح ہو جائے گی۔ آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، اگر ہم دیکھیں پاکستان تو اس وقت تمام چیزوں سے، دنیا میں جو کچھ جنگیں ہونے جا رہی ہیں، جو کچھ معاملات ہیں، لگتا ہے پاکستان جو ہے ان تمام چیزوں سے فارغ البال ہے۔ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی وہ فکر نہیں، وہاں سب کو صرف اپنے اپنے معاملات کی حکومت کو فکر ہے۔ کل کے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کے حوالے سے جو ان کو دیوار سے لگانے کے لیے یا انہیں جس طرح سے ایک وائپ آؤٹ کرنے کے لیے جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اس منصوبہ بندی کے اندر جو ملاقات ہوئی تھی کل میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں کہ آرمی چیف کی اور جو پرائم منسٹر صاحب کی جو ایک ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات کے اندر یہی بات ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو جتنی جلدی ہو سکے نپٹایا جائے۔ اور کل جو قومی اسمبلی کے اندر جو قرارداد پیش ہوئی تھی، بنیادی طور پر وہ قرارداد پیشی اسی لیے ہوئی تھی کہ اس تمام ایشو کو ایک قانون کی شکل دے کے جتنی جلدی ہو سکے عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے اور عمران خان کو گرفتار کر کے فوج کے حوالے کر دیا جائے۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں، میرے خیال میں یہ تمام ایکسرسائز جو ہے نا، اس کے اندر پی ڈی ایم جو ہے نا بھرپور طریقے سے کوشش کر رہی ہے فوج کو استعمال کرنے کی، اور فوج مجھے لگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے پی ڈی ایم کو استعمال کرنے کی۔ دونوں ایک دوسرے کو اس وقت، اگر جو میں ویلاگ ظاہر ہے چھوٹا ہوتا ہے، 10-15 منٹ کا ہوتا ہے، میں اس میں ساری ڈیٹیل تو آپ کو نہیں دے سکتا، لیکن میں اپنے الفاظ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں ساری صورتحال۔ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کو ڈوج دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے اگر عمران خان کو اگر ہٹا دیا جائے رستے سے، انہیں نقصان پہنچا دیا جائے، جو کچھ بھی کیا جائے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کل کو اگر کوئی بھی اگر پنڈورا کھلا تو اس پنڈورے کے اندر ہم سے زیادہ الزام جو ہے فوج کے اوپر آ جائے، اور فوج اسٹیبلشمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ اگر کل کو کوئی بات ہوتی تو یہاں اس میں 14 جماعتیں، ظاہر سی بات ہے ملک کی 13-14 بڑی جماعتیں ہیں، ان کے اوپر الزام آ جائے۔ تو یہ ایک دونوں اس وقت کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے بڑی پرابلم پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ پی ڈی ایم کے اندر بھی پھوٹ پڑ گئی ہے، پی ڈی ایم کے اندر زبردست پھوٹ پڑی ہوئی ہے، کیونکہ فضل الرحمان صاحب ناراض ہیں، کیونکہ فضل الرحمان سے بہت پہلے کہا گیا تھا کہ جیسے ہی عمران خان جائیں گے فوری طور پر ان کو جو ہے نا کہیں سیٹ کر دیا جائے گا۔ کیا پتہ نہیں کون سے ان کو وعدے کیے تھے، کیا وعید کیے گئے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ جو بھی سیٹ اپ ہوگا وہ تو الیکشن میں ہو سکتا تھا، یا پھر یہ ہے کہ کوئی سینٹ کی اگر ختم ہو میعاد تو پھر کوئی سینٹ کا چیئرمین وغیرہ۔ اب وہ کس قسم کے ان سے وعدے کیے گئے تھے ابھی اس کی فی الحال تفصیل نہیں ہے، لیکن فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہم سے دوبارہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پھر دوبارہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کیا تھا عمران خان کو ہٹانے کے اندر وہ سب سے زیادہ اس میں جمعیت العلماء اسلام کا ہاتھ بہت بڑا تھا۔ ایک طرف تو یہ ساری صورتحال چل رہی ہے، زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کے درمیان بھی بہت زبردست اختلافات ہیں، لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ عمران خان کو 9 مئی کے حوالے سے نہ مسلسل دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے میرا ایک 9 مئی کے حوالے سے ایک سٹینڈ ہے، میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ اب جو کچھ بھی ہوا، لیکن جس طریقے سے ایک پکچر پینٹ کی جا رہی ہے کہ اس میں صرف عمران خان کو ہی انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا ہے، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس میں بالکل خاموش اور انوسنٹ ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ انوسنٹ نہیں ہیں۔ میرے پاس ایک خبر یہ بھی ہے کہ کچھ اہم ادارے جو ہیں پاکستان کے اندر، ان کے پاس باقاعدہ طور پر یہ ثبوت آ گئے ہیں کہ یہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں مسلم لیگ نواز کے بھی لوگ تھے، اور جو گزشتہ دنوں ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کی اور پرائم منسٹر کی،
اس کے اندر بھی کہیں یہ نہ بات ضرور ہوئی ہے کہ کچھ لوگ جو ان کے پاس جو اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو اداروں کے پاس جو فوٹیج آئی ہیں اور جو تمام ثبوت آئے ہیں اس میں ان ثبوتوں میں کہیں نہ کہیں مسلم لیگ نواز بھی جو ہے وہ بھی ایگزسٹ کر رہی ہے. لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ ایجنسیوں کا طریقہ کار ہوتا ہے, وہ اس کو فی الحال دبا لیں گی, یا ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کو اوبویسلی شہباز شریف پہ دباؤ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جلد سے جلد وہ مطلب فاسٹ کریں ٹریک عمران خان کو لگانے کے لیے کارنر پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ اتنا آسان نہیں ہوگا, اور اس کے مجھے گو کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی خاموشی ہے, لوگ کوئی نکلے نہیں. مجھے بہرحال یہ سرپرائز ہے کہ لوگوں نے ابھی تک جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, عمران خان تنہا ہے, لوگ ابھی تک نہیں نکلے. لیکن اگر عمران خان کو ٹوٹل وائپ آؤٹ کر دیا گیا تو آپ کو پتا ہے اگر ان کو جیل میں ڈال کے الیکشن کریں گے تو یہ بھی حکومت کو خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ الیکشنوں کا بائیکاٹ ہو جائے, کیونکہ الیکشن کا اگر بائیکاٹ ہوتا ہے اور اگر ووٹ اس مقدار میں نہیں پڑتے تو جو بین الاقوامی جو آبزرورز آئیں گے الیکشن کو مانیٹر کرنے, وہ پاکستان کے الیکشن کو تسلیم نہیں کریں گے, تو وہ ایک اور نیا مسئلہ ہوگا. پھر اس صورتحال کے اندر کہ اگر عمران خان کو ٹوٹل ہٹا دیا جائے, خدا نخواستہ کوئی ایسی سزا دے دی جائے ان کو, یا پھر اتنا ان کو پھنسایا جائے کہ معاملہ 10-15 سال تک کے لیے چلا جائے, عمران کیوں ظاہر ہے فوجی عدالت, کیونکہ کوشش تو ان کی فوجی عدالت میں ہو رہی ہے, فوجی عدالت اگر ان کو سزا دے گی تو آبویسلی پھر اس کے بعد وہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا. تو ان کی کوشش یہ ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا تھا, کہ اس معاملے کو اس طرح لینتھی کیا جائے کہ موجودہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے جانے کا انتظار کیا جائے, اس کے بعد عمران خان کے اوپر یا ان سے قریب اس وقت سے قریب جو ہے عمران خان کو گرفتار کیا جائے, تاکہ جب قاضی فائز عیسیٰ آئیں تو پھر عمران خان کو فوری طور پر ریلیف نہ ملے. لیکن یہاں میں آپ کو ایک خبر دینا چاہ رہا ہوں کہ بین الاقوامی جو آرگنائزیشنز ہیں اور جو بین الاقوامی جو تنظیمیں ہیں, ان کے ذہن میں یہ چیز آ گئی ہے اور ان کے پاس یہ رپورٹس آلریڈی پہنچ چکی ہیں کہ حکومت جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے انتظار کر رہی ہے کہ جب ان کے اپنے ججز یا ان کے اپنی مرضی کے لوگ آئیں تو پھر عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ان کا جو بھی ان کا کیس ہے ان کے ساتھ وہ اس طرح اس کو ٹریٹ کیا جائے. تو یہ آلریڈی باہر جو ہے بین الاقوامی طور پر کچھ جگہ مجھے بتایا گیا ہے اور یہ لوگ اس چیز کو کنسیڈر کر رہے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے اوپر عالمی طاقتوں کی اس وقت بڑی زبردست طریقے سے نظریں ہیں اور وہ ان کو مانیٹر کر رہے ہیں. اسی دوران آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کے بعد ایک جو پاکستان کی تیسری بڑی اس وقت جو قوت بن کے ابھری ہے وہ ہے تحریک لبیک. تحریک لبیک پاکستان نے 23 تاریخ سے ایک جو وہ مارچ, آج غالباً 23واں روز ہے, اور انہوں نے مارچ شروع کیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا زبردست جیسے جیسے آگے جاتا جا رہا ہے مارچ, وہ اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور مجھے بین الاقوامی سطح پر کچھ ایسی خبریں ملی تھیں جس سے یہ پتہ لگا تھا کہ کچھ عالمی قوتیں جو کہ پاکستان میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں وہ بھی اس چیز کو مانیٹر کر رہی ہیں. اور ان کو جو ظاہر سی بات ہے, یہ پاکستان کی صرف ایجنسی کی رپورٹس تو دنیا ان کو نہیں مانتی, کیونکہ پاکستان کی جو ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ جی کچھ نہیں ہے, ویسا ہی ہے, چند لوگ ہیں مولوی شولوی ہوں گے, لیکن ایسا نہیں ہے. تحریک لبیک پاکستان کی بہرحال ایک طاقت ہے اور ایک تیسری طاقت بن کے ابھر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو جس طرح انہوں نے کرش کیا ہے اس کا بھی تمام فائدہ جو ہے تحریک لبیک ہو جائے گا. یہی میں کہہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت بڑی غلطی کی جس طریقے سے انہوں نے پی ڈی ایم کے کہنے کے اوپر عمران خان کو کریش کیا, ورنہ اگر ہونا تو یہ چاہیے تھا, جیسے عمران خان ایک بہت بڑی پارٹی تھی, عمران خان کے پاس ایک بہت بڑی عوامی قوت تھی, عمران خان کو بھی ساتھ لیتے اور اس کے ساتھ کوشش ہی کی جاتی کہ عمران خان کے ساتھ ان کو بھی مینیج کیا جا سکتا, تاکہ یہ تحریک لبیک جو ہے یہ بہرحال ایک جماعت ہے بہت بڑی اور کوئی ایکسٹریمسٹ بھی نہیں ہے, گو کہ ان کو ٹیررسٹ اور پتہ نہیں کیا دہشت گرد اور اس قسم کی کچھ چیزیں قرار دینے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میری اپنا ایک تجزیہ ہے اور جو میں خود پاکستان کے اندر سیاست کرتا رہا ہوں, میں خود سمجھتا رہا ہوں کہ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کی جو سیاست تھی یہ اسی طرز کے اوپر چل رہے ہیں. فرق صرف یہی ہے کہ مطلب ایک ان کا نعرہ ہے, لیکن بیسیکلی اگر جماعت دیکھی جائے تو یہ وہی جمیعت علماء اسلام پاکستان جو ہے, سنی جو ایک سیکٹ ہے, اس کے اوپر چل رہے ہیں. اور مجھے ان کے اندر کوئی انتہا پسندی کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. میں نے اپنے طور کے اوپر کچھ لوگوں سے بات کی تھی, تحریک لبیک کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے میں نے بات کی. اس کے علاوہ بھی ایک 2-3 لوگ ہیں وہاں پہ, ان کی جو مقامی عہدیدار ہیں وہاں, ایک ذوالفقار ڈوگر صاحب بھی ہیں, ان سے میری ویسے بھی پرانی کوئی شناسائی ہے, ان سے بات کی. اس کے علاوہ اور کچھ مرکز کے لوگ ہیں ان سے میں نے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا تو ایک پلان ہے کہ ہم صرف جو ہے ایک پاکستان کے حوالے سے ایک اپنا ایک نکال رہے ہیں, اور ہمارا استحکام پاکستان اور پاکستان کے لیے ایک ہم
چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہماری ایک ویلیو ہے، ہم ایک اساس ہے پاکستان کے اندر، پاکستان اسلامی ملک ہے، اور ہم تو اس وقت کوئی ایسا مطالبہ لے کے نہیں آ رہے جیسا کہ پہلے ہم پہ الزام دیا گیا تھا کہ ہم نے کسی کو نکالنا ہے یا کچھ کرنا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر حالات درست ہوں، سیاسی حالات درست ہوں، ملک کے اندر الیکشن کیے جائیں، ملک کے اندر معاملات کو درست کیا جائے۔ مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالتوں کے اندر، ججوں کے اندر وہ کہتے ہیں کہ فیصل صاحب اختلافات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر بتائیے کہ جب پیپلز پارٹی اور دوسری جو پی ٹی ایم کی جو قوتیں ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ خود کہہ چکی ہے اور بارہا کہہ چکی ہے، بین الاقوامی طاقتیں کہہ چکی ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں، وہ بدعنوان ہیں، تو پھر ان کے حوالے یہ سیٹ اپ کیوں کیا گیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر وہ کرپٹ تھے، وہ بدعنوان تھے، آپ نے ان کو ہٹا دیا۔ اب آپ نے کہا کہ جناب عمران خان تھا وہ ملک دشمن ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو حقیقت کے اندر پھر ایک اور جو بڑی جماعت ہے جس کے پاس کہیں نہ کہیں قوم کی اگر حمایت ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، تو آپ ان کو تو کم از کم یہ دیں، لیکن ان کے ساتھ ان کو کرنا، ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں روکنے کی کوشش کی تو پھر ہم اس کی مزاحمت کریں گے، لیکن بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے پرامن طور پہ وہاں پر آئیں گے اور پرامن طور پہ اپنے مطالبے رکھیں گے۔ اور مطالبے جو میں نے آپ کو بتائے وہ تقریباً کی یہی مطالبے ہیں ملک کے حوالے سے، مہنگائی وغیرہ اور یہ سارے معاملات، اور پورے آپ دیکھ لیں پورے پاکستان کے اندر ڈکیتیاں، چوریاں جس طریقے سے ہو رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کا اس وقت جو مطالبے ہے وہ مطالبے کوئی غلط نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کوئی بے وقوفی والی بات نہ کرے، کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ غالباً شاید وزیر آباد کے بعد کوشش کی جائے گی، وزیر آباد میں اس بڑے جو عوامی آ رہی ہے ریلی، اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج ایک بڑی مزیدار بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ جناب 9 مئی کا جو واقعہ ہے نا، وہ پورے پاکستان پہ قبضہ کرنے کی کوشش تھی، پتہ نہیں کیسا وزیر داخلہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ چند ہزار آدمی تھے، چند ہزار اگر آدمی اگر پاکستان کے اوپر قبضہ کر لیں گے تو پھر یہ تو اگر تحریک لبیک جو لاکھوں کا مجمع لے کے آ رہا ہے تو یہ تو پاکستان کے ساتھ ساتھ میرا خیال تو وہ چاہے تو پھر بھارت میں بھی قبضہ کر لیں گے۔ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں کس قسم کی بات کر رہا ہوں۔ آپ وزیر داخلہ ہیں، ٹھیک ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن عجیب مزے کا قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسا ہمارا وزیر داخلہ ہے۔ چند لوگ اگر تھے تو آپ نے ان کو کہہ دیا کہ جناب وہ پاکستان کے اوپر قبضہ کرنے آ رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اب 9 مئی کا میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ اس قدر ایک رونا پیٹا جا رہا ہے پاکستان کی میڈیا کے اوپر۔ اب ٹھیک ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں ہوا ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اب پلیز اس کو ختم ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے بار بار 9 مئی کے واقعے پہ لوگ آ رہے ہیں اور اتنا افسوس کر رہے ہیں، اور وہ تو عجیب ہی بات ہے کہ جناح ہاؤس جیسے میں نے کہا تھا کہ اب تو لوگ پریشان ہونے لگے، اور لوگوں کو حقیقت میں لوگوں کو اب شک ہونے لگا ہے کہ کوئی چیز فیبریکیٹڈ ہے، یہ کیوں اتنا بار بار کیا جا رہا ہے، کیا وجوہات ہے۔ کچھ لوگ، بہت سارے لوگ مجھ سے، مطلب یورپ کے اندر بھی اب کچھ لوگ پوچھنے لگے کہ آخر میں کیا تھا وہ جناح ہاؤس، کیا ایسا تو نہیں خدا نخواستہ کو بہت بڑا مطلب مزار قائد بھی ہے، اور ویسے تو آپ کو پتا ہے وہ زیارت کے اندر پہلے ان کی جو رہائش گاہ تھی اس کو جلا دیا تھا، اس پہ اتنا ہنگامہ نہیں ہوا تھا۔ تو لوگ جو ہے بہرحال لوگ پوچھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ خود جو ہے نا اداروں کی بھی پوزیشن جو ہے نا خراب ہو رہی ہے۔ اس کو مطلب ٹھیک ہے، ایک چیز ہو گئی ہے، جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے اوپر آئیں اور ان کے اوپر آ کے جو بھی مقدمات طریقے سے ہوتے ہیں عدالتوں میں جائیں کریں، لیکن اس خدا کے واسطے اس مذاق کو میں کہتا ہوں اس کو بند کر دیا ہے تو اچھا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو آ رہا ہے طوفان پیرا جوئے، وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے بھارت کی طرف، گجرات کے اندر تمام علاقوں کے اندر وہ تمام پوری پٹی خالی کرا دی گئی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ بدین تلہار وغیرہ کی طرف اور جو ساحلی پٹی ہے ادھر جو ہے سارے انہوں نے ویکنٹ کر لیے ہیں، اور ڈیفنس کے علاقوں کے اندر بھی جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پہ بھی سنا کہ پانی کا خطرہ بڑھ گیا ہے، ہائی ٹائڈ ہے وہاں پہ لوگوں کا۔ اور جو میں نے ابھی خبریں ان سے لی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ تیز طوفانی ہوائیں چلنی شروع ہو گئیں، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ لوگ اس وقت کراچی کے اندر جو ہے باہر نکلنے سے وہ احتیاط کریں۔ جیسے کل بھی میں نے کہا تھا کہ جب تیز ہوا چلتی ہے تو اس کی وجہ سے چیزیں اڑ کر بہت ساری چیزیں ایسی تھی جس میں لوگوں کو جو ہے مطلب نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ حکومت سندھ تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے بہت کچھ انتظام کیا، لیکن میں نے غیر جانبدارانہ طور پر کچھ لوگوں سے پوچھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ہماری حکومت جو ہے بہرحال لگی رہتی ہے۔ دوسرا ایک بات اور بھی آ رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ایک نیا عمرانی معاہدہ کریں گے، پتہ نہیں کون سا معاہدہ کریں گے۔ ایک عمران خان تو چلے گئے، ایک عمرانی تحریک تو انہوں نے دبا دی، اب پتہ نہیں وہ خود کون سا عمرانی معاہدہ لے کے آ رہے ہیں، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہو صورتحال ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔